السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ماہ شوال المکرم کے مہینے کا جو مقبول اور مجرب وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، چند سیکنڈ کا وظیفہ ہے۔ بس آپ نے اس عمل کو 313 مرتبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جتنی بھی مشکلیں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، چند سیکنڈ کے اندر ساری کی ساری حل ہو جائیں گی۔ جتنی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ العزیز اس عمل سے وہ آپ کی پریشانی جو ہے حل ہو جائے گی۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے یا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، انشاءاللہ العزیز کاروبار میں نفع بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی۔ اگر آپ کسی گھریلو وجہ سے پریشان ہیں، گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، آپ کے بچیوں کا رشتہ اچھی جگہ پہ نہیں ہو رہا، یا آپ کے گھر کے اندر جادو جنات وغیرہ کا اثر ہے، یا گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجت دل کے اندر آپ رکھ کر اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ چند سیکنڈ کے اندر ہی اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کے گھر سے تمام مشکلیں جو ہیں، تمام جو ہے پریشانیاں آپ کی وہ حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار میں بھی رزق ہوگی، برکت ہوگی، آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ آپ کے تمام رشتہ دار، عزیز و اقارب آپ سے پتہ کریں گے کون سا وظیفہ کر رہے ہو، کون سی ایسی تسبیح پڑھ رہے ہو کہ چند دنوں کے اندر آپ ارب پتی بن گئے ہو۔ بس مختصر سا عمل ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس پہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن آپ کی پوری زندگی خوشحالیوں اور خوشیوں میں بدل جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چند سیکنڈ کا عمل کون سا ہے، لیکن اس سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس وظیفے کی اجازت کے لیے اپنا نام کمنٹس کے اندر لکھ کے سینڈ کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ جب اس وظیفے کو اسی طریقے سے کریں گے جیسے بتاؤں گا، تو آپ کی مشکلیں کیسے حل ہوتی ہیں، آپ کے اٹکے ہوئے رکے ہوئے کام کیسے صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ اس وظیفے کا وقت یہ ہے کہ آپ نے اس کو نماز عشاء کے بعد کر لیں تو یہ بہت ہی مناسب ہے آپ کے لیے، بہت ہی اس ٹائم آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ جب اس کو شروع کرنا ہے تو درمیان میں پھر کوئی دنیاوی بات وغیرہ نہیں کرنی، مکمل یکسوئی کے ساتھ، اور جس حاجت کے لیے کر رہے ہیں آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کے اس سے کرنا ہے۔ ہاں، میرے مرد حضرات بھی اسے کر سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی اپنے گھروں کے اندر اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح وغیرہ پڑھ رہے ہیں، کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو حالت کے اندر آپ نے جو ہے نا درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بغیر کسی سے کوئی بات کیے جو ہی آپ اپنی عشاء کی نماز مکمل کریں گے، دعا مانگیں گے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینے ہیں۔ یہ میں سرسری آپ کو بتا رہا ہوں، لکھ کے نہیں، جلدی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہیں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت آپ نے پڑھنے ہیں۔ صلاۃ الحاجت جب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ابراہیمی والا پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لیں، لیکن آپ کو اگر کوئی بھی درود نہیں آتا تو مختصر سا یہ درود آپ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھنی ہے، مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، اگر آپ کے مثلا اولاد نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم اس عمل کے صدقے آپ کو اولاد دے گا۔ اگر آپ کو بچہ بچی ہوتا ہے لیکن پھر کچے گر جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ وظیفہ کر لیں، اللہ کریم آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے گھر سے جادو جنات کا اثر دور ہو جائے گا۔ آپ نے بس اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے اس آیت کریمہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ نے اسے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر جو بھی مشکل ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت، جس مشکل یا پریشانی کے لیے آپ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہوں گے، دل کے اندر یہ رکھ کے آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے مالک کائنات تمام مسلمانوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق کثیر عطا فرمائے، آمین۔